ناظرین، اسلامی تاریخ میں اسلام کا سنہرا دور کسے کہتے ہیں اور اس دور کو سنہرا دور کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علم اور تہذیب کے فروغ میں اسلام کا کیا کردار ہے اور مسلمان ماہرین کا سائنسی ترقی میں کیا کردار رہا ہے؟ اسلامی تاریخ کے تناظر میں آج کے مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اس بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام کا باقاعدہ آغاز 612 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ساتھ ہوا اور صرف 10 برس میں پورا عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور صرف 90 برس میں مسلمان ملتان سے بحیرہ اسود اور سمرقند کے ساحل سے اطلس اور وسط فرانس تک چھا گئے۔ تاریخ بتاتے ہے کہ زمانہ وسط میں کوئی بھی شعبہ یا ایجاد ایسی نہیں تھی جس کی بنیاد مسلمانوں نے نہ رکھی ہو۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب مسلمان ترقی کی عظیم داستانیں رقم کر رہے تھے، تب تمام یورپ پستی اور ظلم کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان علم و حکمت کا روشن ممبر بنے ہوئے تھے اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے کہ ان کی پھیلائی ہوئی روشنی تیز دھوپ میں چھاؤں اور اندھیرے میں روشنی کی مانند تھی۔ مسلمانوں کے اس دور کو گولڈن ایج سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں علم و ادب و حکمت کی شمع روشن کرنے کا صحرا بھی مسلمان مفکروں، سائنسدانوں اور اہل علم طبقے کے سر پر ہے۔ یورپ میں ہر اس چیز کو کفر گردانا جاتا تھا جو بائبل کے خلاف ہوتی۔ انتہا پسند مذہبی فرقے نے ترقی کی لہر کو بالکل منجمد کر دیا تھا۔ کئی اہل علم حضرات کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں اور موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس کے برعکس اسلام فکر و تفکر کی روش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پاکستان کے نوبل انعام یافتہ عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالاسلام کے بقول قرآن کریم کا کم از کم 8واں حصہ 750 آیات تفکر اور تسخیر یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں۔ اسی طرح معروف مورخ لیبان کا قول ہے، یورپ میں عربوں کے علوم اسپین، سسلی اور اٹلی کی راہ پہنچے۔ اگر عربوں کا نام یورپ کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یورپ کے نشاط ثانیہ کئی 100 سال پیچھے جا پڑے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسلمانوں کے سنہری دور کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا ظلم و ستم کی گھناؤنی تصویر پیش کر رہی تھی۔ خدائے واحد کی پرستش کی بجائے بتوں کی پوجا عام تھی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انبیاء کرام کی تبلیغ و اشاعت غفلت کے اندھیرے میں کہیں کھو گئی تھی یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہیں شمع کی لو کی مثل ٹمٹما رہی تھی۔ عوام کی اکثریت اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر پیغام حق کو فراموش کر چکی تھی۔ ایران اور روم اس وقت کی سپر پاورز تھیں، لیکن دنیا کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش کرنے کی بجائے وہ ہر قسم کی خرابی اور فساد کے علمبردار اور ذمہ دار تھے۔ انسانیت کا عنوان دنیا کی تاریخ سے بالکل مٹ چکا تھا۔ گویا انسانیت پر نزاع کا عالم طاری تھا۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، غریب کی آہوزاری کو کوئی سننے والا نہ تھا، ظالم ظلم کی ہر حد کو پار کر بیٹھا تھا، تب خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے ایسی باران رحمت برسی جس نے عرصہ دراز سے جمی ہوئی گرد کو دھو ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ایسی پرسعادت گھڑی تھی جس نے تمام دنیا کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ محلوں میں عرصے سے پڑے بت ٹوٹ گئے، پیغام حق 400 پھیل گیا۔ جاہلیت اور اسلام کے درمیان فاصلہ جس صورت کے ساتھ طے ہوا، دنیا میں اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی سے لبریز کر دیے تھے۔ نعرہ حق کی صدا ہر وقت ان کے قلب کو گرمائے رکھتی، پھر چاہے بلال حبشی کو کوئلوں پر لٹایا جاتا یا زخموں سے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا، بس عہد ہی زبان سے جاری رہتا۔ خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے جتنی بھی فتوحات حاصل کی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت کا نتیجہ تھیں۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے عروج باکمال کی بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عظیم فتوحات اور اعلیٰ حکومتی نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت کا باقاعدہ آغاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت ہی میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، جنگی اور سماجی قواعد و ضوابط سے آج بھی پوری دنیا رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 برس کی مدت میں کئی بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر حکومت ممالک کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ اس میں شام، مصر، عراق، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، ایران، کرمان، خراسان اور مکران جس میں بلوچستان کا حصہ آ جاتا شامل تھے۔ ایشیائے کوچک پر جس کو اہل عرب روم کہتے ہیں 20 ہجری میں حملہ ہوا تھا، لیکن وہ فتوحات کی فہرست میں شمار ہونے کے قابل نہیں۔
یاد رہے کہ تمام فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات ہیں اور اس کی تمام مدت 10 برس سے کچھ زیادہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں علم کا لفظ 778 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ بیش بہا یعنی قیمتی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر لکھتے ہیں، بنی نوع انسان پر اسلام کی تحسین و توصیف اور شکر گزاری واجب ہے۔ مسلمانوں نے علم و ادب اور فنون و سیاست میں جو اضافے کیے ہیں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہرگز حاصل نہ ہوتیں اگر مسلمانوں کو علم سے پرجوش عقیدت نہ ہوتی، جو ان کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے کہ زمانہ وسطی میں مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے کا جنون تھا۔ مساجد کے ساتھ ساتھ لائبریریوں کی تعمیر پر بھی زور دیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی دانشور ڈاکٹر گسٹاو لی بون تحریر کرتے ہیں، جس زمانے میں کتاب اور لائبریری یورپ والوں کے لیے کوئی مفہوم نہ رکھتی تھی، اور تمام کلیساؤں میں راہبوں کے پاس 500 سے زیادہ کتابیں نہیں تھیں، اور وہ بھی سب مذہبی تھیں۔ اس وقت اسلامی ممالک میں کافی سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ خود بغداد کی لائبریری بیت الحکمہ میں 40 لاکھ، قاہرہ کی لائبریری میں 10 لاکھ اور طرابلس کی لائبریری میں 30 لاکھ کتابیں تھیں، اور صرف اسپین میں 70 سے 80 ہزار کتابیں اکٹھی کی جاتی تھیں۔ لیکن موجودہ دور میں مسلمانوں کے علمی ذوق کے حالات کیا ہیں، اس کا تذکرہ آگے چل کر کریں گے۔ ناظرین، ایک مغربی مورخ سارٹن لکھتے ہیں، سب سے زیادہ گراں قدر، سب سے زیادہ اوریجنل اور سب سے بڑھ کر پرمغز کتابیں عربی میں لکھی گئیں۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ دنیا کی پہلی پبلک لائبریری مسلمانوں نے قائم کی۔ زمانہ وسطیٰ میں لکھنا پڑھنا ہر خاص و عام کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ مسلمان قوم ایک عظیم ماضی کی حامل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی میں مسلمانوں نے ترقی کی جانب سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا سنہری دور شروع ہوا۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں روم اور ایران کو شکست دی، اور دنیا کے وسط میں موجود تمام متمدن خطے پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ، پھر بنو عباس اور پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ہماری تاریخ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم سپہ سالاروں کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی اسلاف کی عظمت کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، اور نوجوان نسل کو کس طرح سے باور کرایا ہے کہ وہ کس عظیم قوم کا حصہ ہیں۔ علامہ اقبال اپنی کتاب بانگ درا میں فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ ناظرین، افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان جنہوں نے دنیا کو تہذیب سکھائی اور علم کی روشنی سے روشناس کرایا تھا، آج یہی مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ علم و فن کے میدان ہوں یا عسکری قوت کی بات، آج اس طرف بھی نظر اٹھائیں مغرب کا جھنڈا لہراتا نظر آتا ہے۔ آج مسلمان عالم پر مایوسی چھائی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے دور زرعی پر نظر ڈالیں تو نہ صرف سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، بلکہ یہ امید بھی نظر آتی ہے کہ مسلمان ایک دن پھر اقوام عالم کی امامت کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا اور مغرب زوال پذیر تھا، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ مغرب کے اس دور کو ڈارک ایجز کہا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جب اپنی ساکھ کو بھلا دیا اور مغرب نے مسلمانوں کے علوم سے استفادہ شروع کر دیا، تو آج مغرب علمی اور سائنسی میدان میں بہت آگے نکل گیا، جبکہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کا موجودہ دور میں کیا حال ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو سائنس کی تاریخ میں مسلمان ماہرین کے کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کا تعلق اسلامی تاریخ کے سنہری دور سے تھا۔ چند مسلم سائنسدانوں اور اسکالرز کے نام اور مختصر تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ جابر بن حیان، ایران کے شہر طوس میں پیدا ہونے والے جابر بن حیان کی وجہ شہرت کیمیا کے حوالے سے غیر معمولی ہے، اسی حوالے سے انہیں ابو الکیمیا یعنی کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ الحسن بن الہیثم، ان کے نظریات آج بھی ہمارے جدید دور میں بہت سی ایجادات کا مرکز ہیں۔ ان کے کیے گئے تجرباتی طریقے آج بھی صنعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بصارت، روشنی اور آپٹکس کے حوالے سے الحسن بن الہیثم کے نظریات، ان کی تحقیق اس میدان میں بہت اہم ثابت ہوئی اور متعدد ایجادات کی بنیاد بنے، خاص طور پر کیمرے اور ان کے لینس۔ محمد الکرخی، فارس میں پیدا ہونے والے نابغہ روزگار سائنسدان ہیں، جنہوں نے الجبرا اور جیومیٹری میں اہم کردار ادا کیا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الجبرا کا صحرا بھی عربوں کو جاتا ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ان کا انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور اہم سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے، جو عرب ہند الجبرا کے تصورات کو یورپی ریاضی میں متعارف کرانے کے لیے مشہور تھے۔ ابو بکر الرازی فلسفہ اور طب میں انہوں نے مثالی کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کی وجہ سے سائنسی خدمات کے حوالے سے انہیں عرب اور اسلامی تاریخ میں نمایاں اسکالرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابو القاسم الزہراوی جراحت اور امراض چشم کے حوالے سے ابو القاسم الزہراوی کی خدمات نمایاں، انہوں نے طب میں مہارت حاصل کی اور اس میدان میں دنیا کو اہم نظریات پیش کیے۔ جراحت کے حوالے سے کتاب لکھی جس میں سرجری اور امراض چشم کے بارے میں اہم معلومات موجود ہیں۔ ابو القاسم الزہراوی کی کتاب التصریف ان یادگار حوالہ جات میں سے ایک ہے جس نے جراحی کے آلات اور ان کے استعمال کی درجہ بندی کی اور سرجری کے طریقوں سے آگاہی فراہم کی۔ ناظرین، اگلا نام ابن سینا ہے۔ طب کے حوالے سے ابن سینا کا درجہ بابائے طب کا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی علوم، ریاض، مابعد الطبیعیات اور منطق میں ان کا مہارت کا ثانی نہیں۔ ناظرین، ابن سینا کے علاوہ ابن نفیس ایک مشہور طبی سائنسدان ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے متعدد کتب تصنیف کی جو طب کی تاریخ میں انتہائی اہم ہیں، جن میں انسانی جسم کے مظاہر کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے۔ خاص طور پر نظام تنفس پر انہوں نے مثالی خدمات انجام دیے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ابن سینا کی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب اور الشفا کو طب کے میدان میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور ان کی اس تصنیف نے شعبہ طب میں انسانیت کی بہت خدمت کی۔ تاریخی روایت کے مطابق ابن النفیس نے خون کی گردش کے طریقہ کار کے حوالے سے اپنی نوعیت کی سب سے پہلی تشریح کی، جو اس میدان میں کی جانے والی تحقیق کی بنیاد بنی۔ اسی وجہ سے موجودہ وقت میں انسانی جسم کے نظام سے متعلق اہم دریافتیں کی گئیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مسلم ماہرین اور سائنسدانوں کا۔ آئیے اب آپ کو ان ماہرین کی چند ایجادات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے حوالے سے عربوں کی جانب سے کی جانے والی ایجادات ایسی ٹھوس حقیقت ہیں جن کی وجہ سے انسانی تہذیب ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی، لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اپنی تاریخ سے اور اپنے ان ہیروز کے کارناموں سے غافل ہیں۔ ان سائنسدانوں کی چند ایجادات ملاحظہ فرمائیں۔ پاسکل کی مثلث روایت کے مطابق اس ضروری عنصر کا پہلا مرکز یا پوائنٹ ابو بکر الکراچی کے ذریعے سامنے آیا تھا۔ جزوی ارقام اعداد الکسرہ، مراکشی سائنسدان محمد ابن حصار وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے اعداد کی تقسیم اور کسر کی لکیر کا استعمال ایجاد کیا، جو آج بھی ریاضی کے حوالے سے پوری دنیا میں رائج ہے۔ اشاریہ کی علامت غیاث الدین جمشید کاشانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اشاریہ کی علامت کا استعمال کیا، جو بعد ازاں دنیا بھر میں رائج ہوا۔ متضاد قانون، الحسن ابن الحسن نے اس قانون کو ایجاد کیا جو اب سائنس کی میدان میں ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان صدیوں تک علوم و فنون کے آسمان پر سورج کی طرح چمکتے رہے۔ مغربی مورخین بھی مسلمانوں کے اس دور کو اسلامک گولڈن ایج یعنی اسلام کا سنہرا دور کہتے اور مانتے ہیں۔ یہی دور آج کی جدید فلاحی ریاستوں کے بھی روشن مثال بنا۔ اس دور میں مسلمانوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ہسپتال قائم کیے جنہیں بیمارستان کہا جاتا تھا۔ ان ہسپتالوں میں کام کرنے والے طبیبوں کو اس وقت کی عظیم ترین جامعات سند جاری کیا کرتی تھیں، اور یہ نظام بالکل ایسے ہی کام کرتا تھا جیسے آج کے جدید ہسپتال اور ان میں کام کرنے والے سند یافتہ ڈاکٹر کام کرتے ہیں۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ آج بھی تسلیم کرتی ہے کہ 859 عیسوی میں مراکش میں قائم کی جانے والی جامعۃ القروبین ڈگری جاری کرنے والی دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ آج کے دور میں یونیورسٹیاں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے والوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کرتی ہیں، اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس لائسنس کی جدید شکل ہے جو اسلامی فقہ پڑھنے کے لیے مطلوبہ قابلیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو جاری کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں اسلام کے دور زرعی میں ہی تجرباتی اور مقداری سائنس کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی بنیاد پر آج کی جدید سائنس کی بنیادیں استوار کی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب بھی ابن الحسن کو دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان مانتا ہے۔ اسلامی حکومت کی طرف سے بڑی بڑی لیبارٹریاں اور رصد گاہیں قائم کی گئیں جن میں کام کرنے والے تحقیق کاروں کو انتہائی ممتاز مقام حاصل تھا، اور انہیں اس قدر بھاری وظائف دیے جاتے تھے جو آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے ماہانہ بنتے۔ ناظرین، ایک تاریخی روایت ہے کہ جب 15ویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے عظیم سائنسدان کوپرنیکس نے جیوسینٹرک یعنی زمین نظام شمسی کا مرکز ہے نظریے کو رد کر کے ہیلیو سینٹرک یعنی سورج نظام شمسی کا مرکز ہے نظریہ پیش کیا، تو کہا جاتا ہے کہ انسان کی علمی تاریخ میں عظیم ترین انقلاب برپا ہو گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نئے نظریے کی بنیاد بھی مسلمان سائنسدان رکھ چکے تھے۔ اسی طرح نیچرل سلیکشن کے جدید نظریے کی بنیاد بھی مسلمان سائنسدان الجاحظ نے رکھی تھی۔
ناظرین، صرف عسکری اور سائنسی میدان میں ہی نہیں بلکہ ادب کے میدان میں بھی مسلمان مفکرین کا کوئی ثانی نہ تھا۔ 13ویں صدی کے عظیم مسلمان دانشور جلال الدین محمد رومی نے انسانی تاریخ کی نفیس ترین شاعری تخلیق کی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری نوجوان نسل رومی کا نام بھی بھول چکے، لیکن امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں 8 صدیاں گزرنے کے باوجود رومی کا شمار مقبول ترین شاعروں میں کیا جاتا ہے، اور ان چند شاعروں میں شامل ہے کہ جن کی شاعری کی کتب آج کے دور میں بھی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم دانش سے مغرب آج بھی بہرہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان اس عظیم دانش سے غافل ہے۔ ناظرین، مسلمان دانشوروں کی دانش کا کیا عالم تھا، اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں وقت کے سلطان کے دل میں خیال ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ستارہ شناس ہے تو کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اس نے ستارہ شناس کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں محل کے ان 4 دروازوں میں سے کس دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، تم علم نجوم اور علم ریاضی کے اصولوں کی مدد سے حساب لگا کر کاغذ پر لکھ دو۔ ستارہ شناس نے کاغذ پر جلدی جلدی حساب لگا کر وہ کاغذ سلطان کے حوالے کر دیا۔ جو ہی کاغذ بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا وہ ہنسا اور اس نے حکم دیا تیشہ اور پھاوڑا لا کر 5واں دروازہ محل کے کمرے کی دیوار توڑ کر نکالا جائے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی خدمتگاروں نے فوراً محل کی دیوار توڑ کر 5واں دروازہ بنا لیا اور سلطان مسکراتا اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ سلطان نے ستارہ شناس کو طلب کیا اور کہا تم نے یقیناً ان 4 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کے متعلق لکھا ہوگا۔ ستارہ شناس نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا آپ پہلے میرا تحریر کیا ہوا کاغذ پڑھ لیں۔ سلطان نے جب کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو حیرت سے انگشتے بدندہ رہ گیا۔ کاغذ پر لکھا تھا آپ 4 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ مشرقی دیوار کو توڑ کر ایک نیا دروازہ نکالا جائے گا اور اسی دروازے سے آپ باہر تشریف لے جائیں گے۔ ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماہر علم نجوم اور دوسری طرف وہ سلطان کون تھے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عالم جس کا امتحان لیا گیا مشہور ریاضی دان، مورخ، فاضل، طبیب اور ماہر فلکیات ابو ریحان البیرونی تھے، اور جس سلطان نے اس کا امتحان لیا مسلم دنیا کے عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ کوئی فرضی واقعہ، قصہ یا کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جو دور ماضی میں مسلمانوں کے عظیم علمی عظمت، تحقیقی اور تخلیقی جستجو اور مختلف علوم میں کامل مہارت کی شاندار کارناموں کا ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ لیکن صد افسوس اب مسلمان اس عظیم علمی اور تحقیقی ورثے سے انتہائی دور ہو گئے۔ ناظرین، بیان کیا گیا واقعہ مسلمانوں کے دور ماضی میں علمی ترقی اور عروج کی بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مختلف علوم کے ماہرین مسلمانوں کے لاتعداد ایسے واقعات درج ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسانی دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ واقعات مختلف علوم میں ان کی کامل مہارت کا واضح ثبوت ہیں۔ یہ واقعات ہمیں مسلمانوں کی اس عظیم علمی ترقی اور عروج کے دور کی یاد دلاتے ہیں جب ابن سینا، موسیٰ خوارزمی، ابن الہیثم، جابر بن حیان، ابو ناصر فارابی، محمد بن زکریا رازی، ابو القاسم الزہراوی، یعقوب الکندی، ابن النفیس، امام غزالی، ابن رشد، شیخ سعدی، مولانا رومی، ابن خلدون اور ابن بطوطہ سمیت کئی مسلمان ماہرین ریاضی، طبیعیات، کیمیا یعنی کیمسٹری، بایولوجی، بصریات، فلسفہ، منطق، ادویہ، سرجری، علم ہندسہ، فلکیات، علم نجوم، تاریخ، ادب، تصوف اور سیاست سمیت دیگر کئی علوم کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سن 600 کے دوسرے نصف سے لے کر 1400 تک مسلمان مکمل طور پر ان علوم کے فاضل رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ان علوم پر نئے نئے تجربات اور تحقیقات کر کے انہیں عروج تک پہنچایا۔ 600 سے لے کر 1400 تک کے اس دور میں جتنے بھی جدید و قدیم علوم رائج تھے ان سب علوم کے مراکز اور بڑی بڑی درسگاہیں بغداد، کرتبہ، قاہرہ، مدینہ، بخارا اور بصرہ سمیت اسلامی سلطنت کے دیگر شہروں میں قائم تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پوری اسلامی دنیا علم کے نور سے منور تھی، جبکہ یورپ اپنے ڈارک ایج کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ وقت پلٹا کھاتا گیا، مسلمان ان جدید علوم سے دور ہوتے گئے جن میں ان کے آباء و اجداد نے ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیے تھے، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں یورپی اور مغربی اہل علم نے ان قابل ذکر مسلم اہل علم کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور ان کتابوں کا لاطینی، عبرانی اور دوسری یورپی اور مغربی زبانوں میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کتابوں کے ترجمے یورپ میں پہنچے تو وہاں کی تاریخ درسگاہوں میں ان علوم کی وجہ سے اجالا ہو گیا اور یورپ اپنے ڈارک ایج سے نکل کر ترقی و کامیابی کی روشنیوں کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر انہی روشنیوں سے گیلیلیو
لیوزر، ڈارون، پاسچر، میری کیوری، نیوٹن، آئنسٹائن وغیرہ جیسے نابغہ روزگار شخصیات نکلی جنہوں نے اپنے علم، تحقیق، تجربے، جوش و جذبے اور مستقل مزاجی کی بدولت دنیا کی حالت بدل ڈالی، اور آج ہم دنیا میں جتنی سہولیات دیکھ رہے ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ انہی سائنسدانوں کی بدولت ممکن ہوئے۔ ناظرین، مسلمان جو کبھی تمام علوم کی ترویج و ترقی میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور جنہوں نے ارسطو سمیت دیگر یونانی علماء کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے نہ صرف ان علوم کو زندہ رکھا بلکہ خود ان سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے علم کے شیدائیوں کے لیے بھی ان علوم کو محفوظ کر دیا جو آج تک باقی ہے، یہ وہ وقت ہے جب مسلمان اپنی علمی جستجو اور کمالات کی وجہ سے پوری دنیا میں علم کے شعبے پر چھائے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس، آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں حالات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ آج علم کے شعبے میں مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ دنیا کے پہلے 50 بہترین جامعات میں کسی بھی مسلم ملک کا کوئی بھی یونیورسٹی موجود نہیں ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والی QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے مطابق دنیا کے پہلے 100 بہترین جامعات میں مسلم ممالک کی صرف ایک یونیورسٹی آف ملایا جو ملائیشیا میں شامل ہے، جس کا نمبر بھی 70واں ہے۔ یاد رہے کہ ملائیشیا مسلم ممالک میں واحد ملک ہے جس کی 4 یونیورسٹیاں پہلی 150 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہیں، یعنی ملائیشیا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم میں مسلم ممالک میں سب سے بہترین کام کیا، اور یہ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ویژن کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں ملائیشیا میں نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی جانب راغب کرانے کے لیے بہترین اقدامات کیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملائیشیا کی یونیورسٹیاں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مہاتیر محمد کے علاوہ عالم اسلام کے کسی بھی حکمران نے اپنے ممالک میں نوجوانوں کو حصول علم کی جانب راغب کرنے اور اپنے جامعات کی بہتری اور ان کی ترقی میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ QS رینکنگ میں پہلے 150 یونیورسٹیوں میں سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا رینکنگ میں نمبر 106، جبکہ قازقستان کے الفارابی قازق نیشنل یونیورسٹی کا نمبر 150 ہے۔ QS رینکنگ کے مطابق پہلے 150 بہترین یونیورسٹیوں میں مسلم ممالک کی صرف 6 یونیورسٹیاں شامل ہیں، جن میں سے 4 کا تعلق ملائیشیا، 1 کا سعودی عرب اور 1 کا تعلق قازقستان سے۔ ناظرین، یونیورسٹیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں 31,000 کے قریب چھوٹی بڑی پبلک اور سرکاری یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن 57 اسلامی ممالک میں صرف 500 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف امریکہ میں 5,758 اور ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں 8,500 یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ مسلم ممالک اس وقت اوسط تعلیمی شرح 50% سے بھی کم ہے، اور خواتین میں شرح بمشکل 30% کے قریب ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسلم ممالک میں صرف 5 یونیورسٹیاں عالمی معیار کی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف ہماری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سائنسی علوم کی بنیاد رکھنے والے ہی مسلم سائنسدان ہیں جن کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، لیکن موجودہ دور میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اس کو اسلامی تاریخ کے موازنہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ناظرین، سائنسی علوم سے ہماری دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سائنس کے شعبے میں 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے پاس 1901 سے لے کر ابھی تک صرف 3 نوبل انعام ہیں، جن میں ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان میں فزکس کے ہیں 1979 میں، احمد زویل مصر کیمسٹری 1999، عزیز سنکارا ترکی کیمسٹری 2015 شامل ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کی مجموعی تعداد اس وقت دنیا بھر میں 1,50,00,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن یہودیوں کے پاس تحقیق، سائنس اور ادب میں 71 نوبل انعام ہیں۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں وہ دور بھی تھا کہ مسلم ممالک میں وسیع پیمانے پر لائبریریاں قائم تھیں، جن کی تفصیلات ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس دور میں تو بغداد اور کرتبہ کے ہر گھر میں ذاتی لائبریریاں موجود تھیں، لیکن اگر ہم موجودہ دور میں لائبریریوں کی بات کریں تو جو فروغ علم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، تو یہاں بھی مسلم ممالک کے پاس کوئی قابل ذکر لائبریری موجود نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر کانگریسی لائبریری امریکہ ہے، جس میں 17 کروڑ کتابیں اور دیگر مطالعے سے متعلق مواد موجود ہے، جبکہ دنیا کی 40 بڑی لائبریریوں میں مسلم ممالک کی واحد لائبریری اسکندریہ لائبریری مصر ہے۔ یہ بھی اس لیے محفوظ ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے پرانی لائبریری ہے، اس میں بھی فقط 5 لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ اور بات کی جائے پاکستان کی تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری میں 3 لاکھ کے قریب کتابیں۔ مسلم ممالک میں مجموعی طور پر اتنی لائبریریاں نہیں ہوں گی جتنی کہ تنہا برطانیہ میں۔ برطانیہ کی تقریباً 7.25 کروڑ آبادی کے لیے 3,667 پبلک لائبریری ہیں، جبکہ پورے برطانیہ کے 24,000 سے زیادہ اسکول
کالجز اور یونیورسٹیز کی لائبریریاں اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی آبادی کم و بیش 22 کروڑ ہے اور ملک بھر میں پبلک لائبریریز کی تعداد صرف 182 ہے۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں نے بنیادی علوم مسلمانوں سے سیکھے تھے، جن لوگوں کو تہذیب اور رہن سہن کا طریقہ مسلمانوں نے سکھلایا تھا، وہ لوگ آج کہاں پہنچ چکے ہیں، اور مسلمان جنہوں نے 1200 سال تک دنیا پر حکومت کی، ان کا آج کیا حال ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے زوال کا یہ حال کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں موجودہ دور سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور میں تجربہ گاہوں یعنی لیبارٹریز کو نہایت اہم مقام حاصل ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پورے 57 اسلامی ممالک میں کوئی بھی قابل ذکر لیبارٹری موجود نہیں ہے۔ زمین پر انسانی زندگیوں میں انقلاب لانے اور چاند پر قدم جمانے کے بعد اب حضرت انسان دوسرے سیاروں پر انسانی زندگی کے آثار ڈھونڈنے کی تگ و دو میں مصروف ہے، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی کسی مسلم ملک نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ پچھلی کئی دہائیوں سے جو بھی نئی چیز یا ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی ہے تو اس کا موجد کوئی ہندو، عیسائی، یہودی یا کوئی غیر مسلم ہی ہوتا ہے۔ جب کبھی ان ایجادات کی موجدین میں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو وہ بھی کسی غیر مسلم ملک سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ مسلم ممالک میں انہیں وہ سہولیات دستیاب نہیں ہوتی جو کسی بھی چیز کی ایجاد یا دریافت کے لیے لازمی ہوتی۔ ناظرین، یاد رکھیں مسلمانوں کے علمی عروج سے زوال تک کا سفر چند مہینوں یا چند سالوں میں وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ کئی صدیوں کی علمی غفلت، مسلم ماہرین تعلیم کی علمی تحقیق و جستجو میں کمی، جدید علوم کے فروغ اور حصول میں عدم دلچسپی، مسلم ممالک میں تعلیمی سہولتوں کے فقدان، مسلمانوں کے علم سے دوری اور مسلم حکمرانوں کے مختلف علوم کے ماہرین کی عدم سرپرستی کی وجہ سے ہوا۔ کسی شاعر نے اس بات کی ترجمانی یوں کی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج کا جو اصل راز ہے وہ قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ منسلک ہے۔ جب تک مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، دنیا پر ان کی حکومت قائم تھی، اور جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن و حدیث سے روگردانی شروع کی تو ان کا عروج زوال میں بدلنے لگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے اور یہ زوال کہاں سے شروع ہوا۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کم و بیش 1200 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر حکومت کی ہے۔ اس دورانیے میں مسلمانوں کو کچھ علاقوں میں پسپائی بھی اختیار کرنا پڑی، جیسا کہ اندلس سے مسلم اقتدار کا خاتمہ، فلسطین پر کچھ عرصے کے لیے عیسائیوں کا قبضہ، یا پھر تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست۔ لیکن دنیا پر مجموعی طور پر مسلمان ہی غالب رہے۔ مسلمانوں کا زوال تب منظر عام پر آنے لگا جب خلافت عثمانیہ کی جس حکومت ایشیا، افریقہ اور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی ماند پڑنے لگے۔ دوسری طرف مغل سلطنت، جس کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، ایک دم سے سمٹنا شروع ہو گئی۔ انگریز بر صغیر میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے اور اپنی چال بازیوں سے آہستہ آہستہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر کے مسلمانوں سے ان کا رہا سہا وقار بھی چھین لیا۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا بھی مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تب سے لے کر موجودہ صدی تک مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن شومیہ قسمت کہ مسلمانوں کو اب تک کوئی مخلص قیادت نہیں مل سکی جو غیر مسلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے، ان کی ناک میں نکیل ڈال سکے۔ ناظرین، ہم نے موجودہ دور کا اسلامی تاریخ کے ساتھ جو موازنہ پیش کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زبوں حالی کا اندازہ ہو کہ ان کی تاریخ کیا تھی اور آج وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کر دیں کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ حکومت چلی گئی جو 1200 سال سے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی تھی، اور اب حالت یہ ہے کہ مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی کا مرکز و محور اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات میں مسلمانوں کے لیے ظاہری، باطنی، سیاسی، معاشی، انفرادی اور اجتماعی کامیابیوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد انسانیت کی نگرانی کرنا اور خدمت کرنا ہے، ایسا معاشرہ تشکیل کرنا ہے جو امن و سلامتی کو فروغ دے۔ جب تک مسلمان تعلیمات اسلام پر عمل پیرا رہے تو عروج ان کا مقدر رہا، اور جیسے ہی اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں نے انحراف کیا تو زوال کا شکار ہوئے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ تعلیمات اسلام سے روگردانی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید میں تاکید فرمائی ہے، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں مت پڑو، لیکن مسلمانوں نے اس سے مختلف راہ کو اپنایا اور خود کو
ذات پات اور رنگ و نسل کی بنا پر تقسیم کر لیا۔ دین تو ایک ہے جو واحد خدا کی عبادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن ہم نے اپنی قوم کو مذہبی فرقوں اور جماعتوں پر تقسیم کر کے خود پر ظلم عظیم کر لیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم مسلمانوں کے زوال کے بارے میں مفکر اسلام علامہ اقبال کی شاعری کو ملاحظہ کریں تو علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ فکر اور خودی کو فراموش کرنا ہے۔ اگرچہ ضربی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فکر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ اس حوالے سے ضرب کلیم میں آپ کی نظم موجود ہے۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کے زوال کا سبب یہ نہیں کہ وہ بے زر ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان میں شان فکر نہیں پائی جاتی۔ خودی کی طرح اقبال نے فکر پر بھی بہت زور دیا ہے۔ خودی تبھی اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی جب اسے حقیقی فکر سے سراب کیا جائے۔ فکر کے لغوی معنی تنگ دستی کے ہیں، لیکن یہاں مراد حقیقی فکر یعنی دنیا و آخرت سے بے نیازی اور ماں سوائے اللہ ہر قسم کی اطاعت کو ترک کر دینا، اور یہی شان کلندری ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، تعلیمات فکر ہی ہمارا اصل روحانی اثاثہ ہے۔ آج کا موجودہ دور میں روحانیت کی جو شکل پیش کی جا رہی ہے وہ تعلیمات فکر کے مخالف ہے۔ ہمارے زوال کی دوسری وجہ روحانیت یا تعلیمات فکر کو چھوڑ کر مغربی اقوام اور نظریات کی پیروی کرنا ہے۔ ہم نے تعلیمات اسلام، فکر، خودی اور اپنے اسلاف کی عظمتوں کو پس پش ڈال کر اپنے ذہنوں کو مغربی فلسفے کی حد تک محدود کر لیا، جس نے ہماری تمام تر روحانی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا۔ ہمارے زوال کی تیسری بڑی وجہ جہاد و اجتہاد کے پہلو کو اپنی زندگی سے ختم کرنا۔ جہاد سے مراد عزیز ترین اور اہم ترین مطلوب کی خاطر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقف کر دینا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصود رضا الہی ہے۔ قوم و ملک میں سلامتی قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ رضا الہی کی خاطر دنیا میں اسلام کا قانون نافذ کیا جائے، ظلم کے خلاف ڈھال بن جایا جائے، ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا کر انصاف کا اعلیٰ نظام قائم کیا جائے۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں ظالم ظلم کی ہر حد کو پار کر بیٹھا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ ہر کوئی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی انا کی تسکین کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور سنگ دلی کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ جبکہ حضرت امام حسین کا دور یاد کیا جائے تو آپ کوفہ والوں کو یزید کے ظلم سے رہا کروانے کے لیے اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ لہذا اپنا کھویا و وقار حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر اسی جذبہ ایمانی سے لبریز ہونے کی ضرورت ہے جو جذبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا کہ جان قربان کر دی لیکن اپنے نانا کے دین اسلام پر آنچ قبول نہ فرمائی۔ ناظرین، لارڈ میکولے کا برٹش پارلیمنٹ میں دیا گیا بیان ملاحظہ فرمائے، میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا اور میں نے یہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جو گداگر یا چور ہو۔ میں نے اس ملک میں اس قدر دولت، اتنی اعلیٰ اقدار اور ایسے پائے کے لوگ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم اس ملک کو کبھی بھی فتح کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں جو کہ ان کا روحانی اور تہذیبی ورثہ ہے۔ اس لیے میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کا پرانا تعلیمی نظام اور تہذیب تبدیل کر دیں، کیونکہ ہندوستانیوں کا خیال ہے کہ جو چیز بھی ان کے ملک سے باہر کی ہے یا انگلینڈ سے آئی ہے وہ ان کی اپنی تہذیب سے بہتر ہے۔ اس طرح وہ اپنی خود اعتمادی اور پرانا ورثہ کھو دیں گے اور ایک ایسی قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں، یعنی ایک مکمل طور پر غلامانہ ذہن والی قوم۔ یہ 1835 2 فروری کو لارڈ میکول کا خطاب برٹش پارلیمنٹ میں۔ ناظرین، آپ نے مسلمانوں کے سنہری دور کی تفصیل ملاحظہ فرمائی، ساتھ میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی بھی ملاحظہ فرمائی کہ کس طرح سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ مسلمان اپنے اسلاف کے عظیم ہیروز اور ان کے کارناموں سے متاثر ہونے کی بجائے مغربی علوم اور ان کی زبان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس مضمون کا مقصد ان مغربی نظریات کی طرف توجہ دلانا جس سے آج کل کے مسلم نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر کے یورپ کے غلام بنتے جا رہے ہیں، نتیجتاً ذہنی طور پر مفلوج اور ترقی کی راہ سے دور ہو گئے ہیں۔ ویسے تو علامہ اقبال نے یہ نہیں فرمایا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ آج مسلمان ذہنی طور پر یورپ کے غلام بن چکے ہیں، جس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے۔ یہی ذہنی غلامی اور دین اسلام سے دوری آج کے مسلمان کے زوال کا اسباب ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ